دور ہے چونکہ محفل حاجیوں کے رخصت کی یہ محفل ہے۔ اس موقع پر جیسا حضرت ہی فرماتے ہیں کہ اکابر علماء دیوبند کے تذکرے کے بغیر ہمارے عناوین نامکمل سے رہ جاتے ہیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب تک مدینہ منورہ پہنچے نہیں تھے، ان دنوں میں ہندوستان میں رہتے ہوئے خصوصاً ایام ذی الحجہ حجاج کرام جب حج کو روانہ ہوتے تو کیمپ تک جاتے اور ان حجاج کرام کو دیکھ کر خوب روتے، اللہ مجھے بھی بلا لے۔ اور جب حجاج کرام چلے جاتے تو 8 ذی الحجہ سے حضرت تاریخیں گنتے اور ہمیشہ اسی تصور میں ہوتے کہ آج 8 ذی الحجہ ہے، آج حجاج کرام مینا میں ہیں، اب ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں، عصر ہوئی، مغرب ہوئی، عشاء ہوئی، 9 ذی الحجہ آیا، اب حجاج کرام مینا میں فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ گویا کہ حضرت ہندوستان میں ہوتے تھے لیکن تصورات تخیلات پورے مکہ مکرمہ کے ہوتے تھے۔ حضرت ہمیشہ وہی ہوتے تھے خیالات میں۔ ابھی جو حجاج کرام عرفات کے لیے نکلے تو اسی خیال میں رہتے کہ اب حجاج کرام عرفات نکلے ہیں۔ مزدلفہ کا وقت آیا تو مزدلفہ کے وقت کو لوگوں کے سامنے کہتے، اس حضرت نے بڑی زبردست ماشاءاللہ منظر کشی کی۔ حضرت بیان کر رہے تھے، حضرت کو دوران بیان کہنا پڑا چائے پی لے ورنہ چائے ٹھنڈی ہو جائے گی، ورنہ کسی کا خیال چائے کی طرف نہیں تھا بلکہ حضرت کے لب و لہجے کی طرف، حضرت کے دل سے جو بات نکل رہی تھی، سب کا تخیل، سب کے دل دماغ سب حضرت ہی کی طرف سے۔ تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو بتاتے تھے، کہتے تھے وقت کیا ہوا، اب اس وقت حجاج یہ کر رہے ہیں، وقت کیا ہوا، اب اس وقت حجاج یہ کر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ پاک نے ایسا قبول فرمایا، ایسا قبول فرمایا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ روز رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم روز رسول کے پاس بیٹھ کر حدیث کا درس دینے کا اللہ پاک نے موقع دیا، بڑے لمبے وقت کے لیے اللہ پاک نے موقع دیا۔ تو بس یوں ہی چھوٹی مختصر سی کارگزاری ہے۔ جب ایک وقت تھا آپ کی طرح ہم بھی وہاں بیٹھتے تھے، دارالعلوم شاہ ولی اللہ میں میری تعلیم ہوئی، حضرت کا میں بہت زیادہ ممنون و مشکور، حضرت قبلہ دامت برکاتہم کا یہ جو نظم ہے حضرت لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا، سچ میں مجھے نہیں معلوم تھا، حضرت نے بتایا تو حضرت کی بھی یاد آ گئی۔ حضرت الگ ہی شخصیت ہے، اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے، اللہ حضرت کے درجات کو خوب بلند فرمائے۔ حضرت الگ ہی شفقت رکھنے والے، جاننے والوں کو نہ جاننے والوں کو، حضرت کا میں طالب علم تو نہیں تھا لیکن جب کبھی حضرت کا وقت لینے کے لیے گھر پہنچ جاتے ایسا محسوس ہوتا کہ میں ان کا خادم خاص رہا ہوں۔ ہر جانے والا نیا آدمی یہی محسوس کرتا تھا، حضرت یہی محسوس کرواتے تھے، یہ حضرت کا الگ ہی اپنا انداز تھا۔ حضرت کی بھی بڑی یاد آئی، ایک ایک لفظ کے ساتھ ایسا لگ رہا تھا کہ حضرت ہی پڑھ رہے ہوں، ایسا لگ رہا تھا۔ تو زمانے طالب علمی میں بھی دارالعلوم شاہ ولی اللہ میں ہمیشہ جب یہ نظم پڑھی جاتی تو میں بھی بیٹھ کر یہ اکابر دیوبند کا جب تذکرہ سنتا حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا، تو اسی کو ذہن میں رکھ کر میں بہت روتا تھا اس نظم کو سن کر، اللہ سے بہت بولتا تھا اللہ مجھے بھی بلا لے۔ تو یقین جانیں یہ اکابر کے نہج پر چلنے کا نتیجہ جو اللہ پاک دنیا اور آخرت میں مرتب فرمائیں گے۔ میرا تدریسی پہلا سال تھا، 5,000 روپے میری تنخواہ تھی جس وقت میں نے پہلا حج کیا تھا۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، سمجھ میں بھی نہیں آیا تھا میں چلا کیسے گیا تھا، یہ اللہ نے بلایا تھا۔ بہت اللہ سے ایسے موقعوں پر حجاج کرام کو دیکھنے کے، جب دیکھ لیں تب ان کے رخصتی کو، ان کی آمد کو، اور خصوصاً جب وہاں کی نظمیں پڑھی جائیں تو اس وقت اللہ کو ہمیں بیٹھے بیٹھے کہنا ہے اللہ مجھے بھی بلا لے۔ پھر اللہ کیسے بلائیں گے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔
کہ اللہ پاک مسلسل بار بار محض توفیق دے دیتے ہیں، بلا لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کمال کوئی نہیں، یا اکابر علماء دیوبند کے نقش قدم پر چلنے کا پورا نہیں، کچھ آخری حصہ بھی جب ان کا ہمارے زندگی میں آتا ہے تو اللہ پاک ایسا قبول کر لیتے ہیں. تو عزیز طلب